اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی، آپ کے اصحاب آپ سے عورتوں کو ہر ماہ آنے والے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں جواباً عرض کر دیجئے کہ وہ ایک تکلیف دہ اور گندی چیز ہے، لہٰذا ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے جدا رہا کرو، یعنی ان کے قریب مت جایا کرو صحبت کی نیت سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، لیکن اس طریقے پر، اس راہ سے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا اور اس سے متعلقہ امور کو سمجھانے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پچھلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کے احکامات، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا جو ایک اس صورت کا دوسرا حصہ شروع ہوا تھا، اس میں جو مکمل شریعت کو شروع کیا اللہ نے بیان کرنا، اس میں سے گھریلو زندگی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی سے متعلق سب سے پہلا حکم نکاح کا بیان کیا کہ نکاح کن عورتوں سے جائز ہے، کن مردوں سے جائز ہے اور کن سے جائز نہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز، نکاح کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی کا آپس کا جو تعلق ہوگا، جسمانی تعلق، وہ کب ہوگا، اس کے اندر کیا پابندیاں ہیں، کیا تفصیل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ جو بات دین کی ہوگی اور دین میں اس کی حیثیت ہے، لہٰذا وہ بظاہر کسی کو لگے کہ یہ غیرت اور شرم کے خلاف ہے، لیکن وہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ یہی بات حدیث شریف میں آئی، ایک موقع پر ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو سن کر صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا تھا، یہ تو بڑے غیرت مند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہو رہی ہے؟ واللہ لا انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ پھر آپ نے کہا واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ پھر فرمایا من اجل غیرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے گناہ، فاحشہ، چھپے ہوئے، کھلے عام، ہر قسم کے گناہوں کو حرام کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اس بات کو بھی حرام کر دیا کہ تم کسی نامحرم کو دیکھ نہیں سکتے، کسی کی گھر کی خاتون کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی غیرت ہے کہ اللہ نے جھوٹ، دھوکہ، ہر قسم کے گناہ کو حرام کر دیا کہ تمہارے لیے، تو یہ اللہ کی غیرت ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کی غیرت، اللہ غیور ہیں، اللہ غیرت مند ہیں، تو اللہ اپنے قرآن میں جو مسئلہ بیان کریں گے، جو بات بیان کریں گے، وہ شرم و حیا کے منافی نہیں ہو سکتی، وہ عین شرم و حیا کے مطابق مسئلہ ہوگا۔ چنانچہ اگلی آیات میں جو مسائل آ رہے ہیں اور اسی سے متعلقہ جو آپ کے سامنے تفصیل عرض کی جائے گی، اگر یہ باتیں حیا کے خلاف ہوتی تو قطعاً قرآن کریم کا حصہ نہ ہوتی۔ اس کو ایک حافظ صاحب، ایک امام مسجد میں مائک پر ایک تلاوت کر رہا ہے، قرآن کریم میں تا قیامت حصہ بنا ہوا ہے، یہ قطعاً غیرت کے خلاف، یہ شرم کے خلاف مسئلے نہیں ہو سکتے۔ ایک بات تو یہ، چنانچہ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا، ہم نے دنیاوی معاملات میں تو انتہا شرم کا دامن چھوڑ دیا ہے، لیکن دین میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ دینی معاملات میں جو شرم کرتا ہے، لہٰذا اس کا آہستہ آہستہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جو فرض اور واجب کے درجے میں ہوں گے، لیکن یہ شرم کی وجہ سے اس کے متعلق پوچھ نہیں رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے، فرض اور واجب امر کو چھوڑ رہا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی دنیاوی معاملات میں بے شرم بنا ہوا ہے تو وہ کئی ایسے معاملات ہوں گے جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ لہٰذا کہنے والے نے کہا دنیا کا بے شرم
دنیا کا بے شرم وہ جہنم میں جائے گا، دین کا بے شرم وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا امہات المومنین ازواج مطہرات بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نجی زندگی، گھریلو زندگی مکمل کی مکمل اس کی تفصیل امت کے سامنے رکھ دی۔ اگر وہ نہ رکھتی تو ہمارے سامنے زندگی کے گھریلو زندگی کے مسائل نہ آتے۔ اتنی تفصیل رکھی کہ صحابہ کرام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے کہ فلاں موقع پر اللہ کے نبی نے کیا معاملہ کیا تھا، کیا آپ کا عمل کیا تھا۔ لہٰذا جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی ان کی جو تفصیل آئے گی یہ بالکل عین شریعت کا حکم ہے اور اس میں کسی قسم کی غیرت اور شرم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات وہ یہ کہ بچہ اور بچی، حدیث میں آتا ہے رفع القلم عن ثلاث، بچے سے 3 لوگ ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے۔ ان میں ایک بچہ ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، اور بچی جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی۔ اب بچہ اور بچی بالغ کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اس کو معلوم کرنا ہے، اور یہ جاننا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینا، اسی کے مطابق ان کو تیار کرنا، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ایک بچہ معلوم ہے کہ وہ بالغ ہوتا ہے خواب کے دیکھنے سے، خواب میں اگر اس کے جسم سے منی نکلے گی اس سے وہ بالغ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے شریعت کا کوئی حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا، اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی فرشتے، لیکن اس کا کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن جس مجلس میں جس رات وہ بالغ ہوا، اس سے اگلی آنے والی نماز، روزہ، اگلے سال اس کے اوپر مالدار ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، حج فرض ہوگا، پوری شریعت کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک بچی وہ بالغ ہوتی ہے مخصوص ایام میں، ہر مہینے اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، خون نکلنے سے جسے ماہواری اور حیض کہتے ہیں، اس خون کے نکلنے سے بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات جس طرح بچہ خواب دیکھتا ہے وہ اس سے بالغ ہو جاتا ہے، اس طرح عورت بھی بعض اوقات خواب دیکھتی ہے، اس سے بھی وہ بالغ شمار کی جائے گی، لیکن عام طور سے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور سے بچی بالغ ہوگی حیض سے، یعنی مہینے میں آنے والے خون سے۔ اب بچی کو یہ خون آئے گا 9 سال کے بعد، اور بچے کو جو احتلام ہوتا ہے وہ 12 سال کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کبھی 12 سال کے بعد نہیں ہوا کسی بچے کو، اور 9 سال کے بعد کسی بچی کو خون نہیں آیا، تو 15 سال میں وہ دونوں کے دونوں بالغ شمار ہوں گے۔ 15 سال کے بعد پوری کی پوری شریعت ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے کہ 15 سالوں میں شمسی سال کا اعتبار نہیں، قمری سال، چاند کے سالوں کا اعتبار ہوگا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب یہ اس چیز کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو رہی ہے، لہٰذا والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے بچی بالغ ہوگی اور بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر کیا کیا احکامات متوجہ ہوں گے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے بچی کو بتائے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو بالغ ہونے سے پہلے اس کو تمام احکامات بتا دے اور طریقہ بتا دے کہ تم بالغ ہو جاؤ گے تو اس کے بعد تمہارے لیے غسل وغیرہ کے کیا احکامات ہوں گے۔ ایک بات تو یہ۔ اب لیکن اس کے بعد مزید اس میں تفصیل یہ ہے کہ عورت کو 3 قسم کے خون آتے ہیں، 3 قسم کے خون آتے ہیں، اور اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ 3 مقامات ہیں، ایک بول کا مقام، یورین کا، ایک براز کا، اور ایک تیسرا مقام ہے جہاں سے خون آتا ہے۔ تو اس مقام سے 3 قسم کے خون آ سکتے ہیں۔ ایک خون وہ جو ہر مہینے آئے گا، اس سے مینسز، حیض اور ماہواری کا خون کہتے ہیں۔ دوسرا خون وہ جو بچے کی ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد آنے والا خون، اسے نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تیسرا خون وہ جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا۔ اب ان تینوں میں کیا تفصیل ہے؟ سب سے پہلا جو حیض کا خون ہے، وہ حیض کا خون وہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ صحت مندی کی علامت ہے۔ ہوتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کا جو طریقہ رکھا ہے، اس طریقے میں یہ ہے کہ جب بچی بالغ ہوتی ہے تو بالغ ہو جانے کے بعد اس کے رحم سے ایک انڈا ایک مخصوص مقام پر آتا ہے اور نطفے کا انتظار کرتا ہے۔ مرد کی جانب سے نطفہ آ جائے تو اس کے بعد تخلیق کا عمل شروع ہو اور بچے کی پیدائش ہو۔ لیکن اگر کوئی نطفہ آتا نہیں، یہ آتا ہے لیکن قرار نہیں پکڑتا، تو اس کے بعد وہ انڈا ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد وہ خون کی شکل میں جسم سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہی در حقیقت وہ ماہواری کا خون ہے۔ عام طور سے مہینے میں آتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے مہینے سے زیادہ بھی ہو جائے، لیکن ایک سائیکل اس کا پورا گزرے گا۔ تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ صحت مندی کی علامت ہے، اور اس کی کم سے کم مدت 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔
اور جو دوسرا خون ہے نفاس کا خون، یہ ڈیلیوری کے بعد آنے والا خون، تو ڈیلیوری کے بعد آنے والا خون اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں، ہو سکتا ہے 1 لمحہ آئے، 2 منٹ آئے، 1 گھنٹہ آئے، 2 گھنٹے آئے، لیکن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، 40 دن کے بعد آنے والا خون اب وہ نفاس کا نہیں ہوگا۔ اب حیض اگر 3 دن سے کم ہو اور 10 دن سے زیادہ ہو، اور نفاس 40 دن سے زیادہ ہو، تو یہ بیماری کے خون ہے، یہ تیسری قسم میں جائیں گے، استحاضے کے خون۔ یہ تو ان تینوں خونوں کے بارے میں، لیکن ان کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پہلے جو 2 خون ہیں، ماہواری کا خون یعنی حیض کا خون جس کو مینسس کہتے ہیں، اور نفاس کا خون ڈیلیوری کے بعد کا خون، ان دونوں خونوں کے میں آنے کا حکم یہ ہے کہ جب یہ خون آئیں گے تو اس مدت میں عورت کے اوپر سے نماز معاف ہے، نماز بالکل یا معاف ہو گئی اس کے اوپر سے، اور روزہ ان ایام میں تو نہیں رکھا جائے گا، لیکن جب یہ ایام گزر جائیں گے تو اس کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تیسرا حکم یہ کہ ان ایام میں جب یہ ایام چل رہے ہوں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ عورت ذکر کر سکتی ہے، عورت کے لیے ذکر کرنا جائز ہے، قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت جس میں دعا ہے اس کو بطور ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بطور تلاوت کسی بھی قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگلا، عورت ان ایام میں طواف نہیں کر سکتی، عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور میاں بیوی آپس میں تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آپ کو 3 احکامات بیان کیے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو سکتی، مسجد میں داخلہ نہیں ہو سکتا، اس میں مرد بھی برابر ہے کہ مرد کے اوپر جنابت کی حالت طاری ہوتی ہے، یعنی جب اس کے جسم سے جب اسے احتلام ہوا تو اس کے لیے بھی یہی حکم تلاوت نہیں کر سکتا، اور اگر میاں بیوی نے آپس میں تعلق قائم کیا تو یہ بھی جنابت کی حالت میں یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا اور نہ ہی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے احکامات ہیں حیض اور نفاس کے۔ اس کے بعد جو استحاضہ کا جو میں نے آپ کو خون بتایا، بیماری کا خون ہے، یہ بیماری کا خون ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ جسم سے نکلنے والا کوئی اور خون۔ تو اگر ایسا ہو کہ یہ مسلسل آ رہا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے، تو پھر ایسی عورت معذور ہوگی، وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی، ہر وقت جب داخل ہوگا تو اس کے لیے وضو کرے گی، پھر اس کے بعد بھلے سے خون نکلتا رہے، لیکن اگر وہ مسلسل جاری نہیں ہے تو پھر اسے صاف کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ اور جو میں نے آپ کو پورے احکامات کی تفصیل بیان کی، اس میں حیض کا جو خون آتا ہے، اس میں جو ایک حکم آپ کو بیان کیا کہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور اسی کے متعلق حضرات صحابہ اکرام کا ایک سوال تھا، اور اس سوال کے پیچھے ایک منشا تھا، اسی کو قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ یہ ذمہ داری یہ عورتوں کی، ہم نے عورتوں کو، بچی کو اس چیز کی تو فکر کروا دی کہ اس کو شیکسپیئر کی زبان سکھا دی، اس کو فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی پتہ نہیں کیا کیا سکھا دیا، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ وہ شریعت کی اس کی طرف متوجہ ہے، اس کے متعلق اس کو کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا کرنا ہے اس نے، لیکن اس کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی۔ ہر چیز سکھا دی اسے، لیکن یہ چیز نہیں سکھائی، اور یہ ذمہ داری عورتوں کی تو ہے، سیکھنا تو انہوں نے، لیکن ان کے لیے صحیح علم دینا، یہ ذمہ داری باپ کی بنتی ہے، گھر کے سربراہ کی بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس کے مطابق صحیح علم، ان کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل کرنے کے لیے ضروری علم ہو، اور علم کی ذمہ داری وہ آپ کی ہے، وہ آپ نے دینی ہے، مرد نے دینی ہے۔ لہٰذا اس کے اندر اور بہت تفصیل ہے، احکام کے اندر بڑی تفصیل ہے، جو کسی عورت ہی کو سمجھائی جا سکتی ہے اور عورت ہی سمجھے گی، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھا تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا ایک حد تک اندازہ ہو جائے۔ باقی اس کی مزید تفصیل اس حکم کی وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔